جی السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پجن ولاگز ود کامران۔ دوستوں، آپ کا بھائی استاد کامران چودھری لاہور گڑھی شو سے آپ کی خدمت میں حاضر نئی بات کے ساتھ۔ تو دوستوں، نئے شوق کے ساتھ۔ تو دوستوں، ریکویسٹ ہے جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستوں 2 دن سے ویڈیو نہیں بنائی، وجہ کچھ اس طرح سے تھی کہ برڈز تھوڑے ڈسٹرب ہو گئے تھے، اڑنے والے پٹھیاں پٹھے، اور کچھ مصروفیات بھی زیادہ تھیں برڈز کے حوالے۔ دیکھیے گھر میں ہمارے پروگرام بھی ہے، شاید میں نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ سسٹر کی شادی ہے اور اس میں ہی تھوڑی مصروفیات ہیں، یہی ویک ہے اور آج بھی گھر میں پروگرام ہے۔ اور دوستوں، برڈز کے ڈھیلے ہونے کی وجہ، بیمار ہونے کی وجہ کچھ یہ تھی۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا، اور گھر میں جو کبوتر بازی ہے وہ میں خود کرتا ہوں، اور لافٹ میں نے صاف نہیں کیے تھے کیونکہ ہمارے جو ہے نا، میرے پاس جو برڈز ہیں وہ ہیں سب پٹھیاں پٹھے، اور کیونکہ تیسرے مہینے میں تو میں نے چھوڑنے شروع کیے تھے گھر سے برڈز، دوبارہ چھت ری اوپن کی تھی، تو اس میں دوستو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ساون بھادوں کا جب موسم آیا ہے، کیونکہ بڑے نہیں تھے، بچے تھے، مکمل کوٹ اتارتے تھے، گند زیادہ پڑتا تھا، مکمل کوٹ آپ اندر کے پر بھی، اوپر کے پر بھی، چھوٹی پریاں بڑی پریاں تو وہ بھی اتار رہے تھے، تو اس کے ساتھ گند زیادہ پڑتا تھا۔ تو خیر میں گائے بگائے جتنی مجھ سے ہوتا تھا میں ان کی صفائی وغیرہ کا بھی خیال رکھتا تھا، اور پھر آپ کو پتہ گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے نظام چل رہا تھا۔ پھر وہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے لافٹ زیادہ گندے ہوئے، تو وہ پھر جب کبوتر اندر پھڑ پڑاتے ہیں نا، تو سانس میں اس موسم میں ویسے بھی دوستوں سانس کی پرابلم رہتی ہے، گلا خراب، سانس کی پرابلم، جب تک بارش نہیں پڑنی یہ سسٹم چلنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لاہور میں اسموگ بھی بہت زیادہ ہے۔ آج بھی آپ میری بیک پہ دیکھ رہے ہوں گے، پیچھے کی طرف دیکھیں کیسا سارا آبارآلود ہے، موسم دھندلا ہے اور بہت زیادہ اسموگ ہے۔ کل تو ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا اسموگ کا، آج بھی ٹوٹا ہوگا، کیونکہ میں سن رہا تھا ابھی نیچے نیوز اس میں بتا رہے تھے، تو یہ حال ہے ہمارے لاہور کا۔ تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے دوستوں دسمبر آ گیا، وہ ایسے دھند سا سما لگ رہا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں ٹائم تقریباً دوستوں کوئی 9:15 9:30 کے قریب ہو گئے، اور موسم دیکھ لیں آپ۔ تو دوستوں میں نے بتایا کہ میرے برڈز ڈھیلے ہو گئے، وہ بڑی پریشانی بننے کی وجہ سے میرا کچھ کام کر، کیونکہ یہی تو دوستوں انہی کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ کمپٹیشن کھیلنا ہے انہی برڈز کے ساتھ، اور اب ان کی ہمیں صحت کی ضرورت ہے خاص، کہ ان کے باڈی ویٹ کی ضرورت ہے، ان پر ہمیں ایکسٹرا فیٹ چاہیے ان کبوتروں کے اوپر، کیونکہ اب ان کی کیئر کرنی ہے، کیونکہ وہ جو فیٹ ہے وہ پر پٹائی میں مدد دے گی، کیونکہ جب ہم کبوتروں کی پر پٹائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کبوتر جو ہے وہ لوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ پروں کو خون ملتا ہے، کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر برڈز ایکسٹرا فٹ نہیں ہوں گے تو وہ پھر وہ پر بھی اچھے نہیں نکلیں گے، اور کمزوری ویکنس بھی محسوس کریں گے، پھر ہمیں مختلف چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا، اینٹی بائیوٹک ہم استعمال کروائیں گے، وٹامنز وغیرہ کروائیں گے، جو ان کی صحت کے لیے اتنے اچھے نہیں ہوتے دوستوں، کسی حد تک یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ تو جو ہم نے ڈائٹ سے وٹامنز ان کے لیے حاصل کرنے ہیں تو وہی ضروری ہیں کہ اچھی اور مثبت ڈائٹ ہم ان کو دیں۔ تو دوستوں وہ میں بتا رہا تھا کہ لافٹ گندے رہے، وہ ایک دم سے مجھے نا کوئی 5-7 اپنے جو 8-8 9-9 کلی کے جو پٹھیاں پٹھے تھے وہ ڈھیلے نظر آئے، تو وہ پھر ایک رسک یہ لیا کہ پھر اب کڈوں کو صفائی کروائی، کیونکہ جب صفائی کروائیں تو وہ پھر بڑی ٹینشن ہوتی ہے 1-2 دن، کیونکہ وہ نئی صفائی ہو نا تو برڈز کا زیادہ ڈھیلے بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خدشات ہوتے ہیں کہ زیادہ ڈھیلے نہ ہو جائے، کیونکہ جب تھوڑے عرصے کے بعد صفائی کرواتے ہیں تو وہ خیر کروا دی، اور مجھ سے بھی جو جتنا ہوا، اب تو ہاتھ میرا کافی بہتر ہے، تو پھر اس کے بعد میں اب روز سے وہ جھاڑو وغیرہ خود ہی لگا رہا ہوں اس میں کہ زیادہ گند اب نہ پڑے،
تو پھر ان کو اینٹی بائیوٹک دی ہے تو کافی افاقہ ہے، تقریباً 75 سے 80% کے قریب افاقہ ہوا ہے، مگر تھوڑے تھوڑے جسم چھوڑ دیے ہوئے ہیں۔ تو دانہ جو ہے میں ان کو پراپر اگر 100% دانہ کھاتے ہیں تو ان کو میں اس ٹائم کھلا رہا ہوں 60-70، یہ تقریباً کوئی 2-4 دن سے۔ اب یہ کیونکہ رات کو ذرا زیادہ بھوک محسوس کر رہے تھے کیونکہ تھوڑے سے بہتر ہو گئے ہیں، تو میں نے یہ دیکھیں، یہ روٹی پڑی ہوئی تھی رات کی، تو میں نے کہا چلے یہ بھور کر ان کو اتنی ڈالتے ہیں کہ مناسب ایک ڈائٹ ان کو مل جائے صبح کے ٹائم، سمجھ لیں ناشتہ۔ میں نہیں یہ ڈالتا، مگر کبوتر کیونکہ تھوڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں پٹھیاں پٹھے، تو اس کی وجہ سے میں نے کہا چلیں تھوڑی سی طاقت رہے گی، کیونکہ زیادہ تعداد میں نہیں نا ڈالیں گے کیونکہ پھر 3-4 بجے پھر ٹائم ہو جاتا ہے دانے کا۔ تو بس یہ کہ ان کو ذرا حوصلہ رہے، کیونکہ رات کو جب میں ان کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کیا کنڈیشن ہے، جو برڈز ڈھیلے ہیں، تو کئیوں کی پوٹ میں بالکل کم دانہ تھا اور کئیوں نے تھوڑا تھوڑا اٹھایا ہوا تھا، تو وہ جن کی کم تھا وہ تو ہضم ہو گیا ہوگا، تو اس لیے یہ ذرا میں نے کہا تھوڑا تھوڑا ان کو ناشتہ کروا دیں۔ اور ایک بات ہے کہ بھائی نے ہمارے کامنٹ کیا تھا کہ جی ملک صاحب ہیں، مون ملک صاحب، انہوں نے کامنٹ کیا تھا کہ جی کافی دنوں کا کیا ہوا ہے تو ویڈیو بنانی تھی تو ان کا جواب دینا تھا، تو انہوں نے کہا جی لوگ کہتے ہیں جو اچھے جو ٹیڈی ہیں وہ چلے گئے ہیں جی عرب ممالک میں چلے گئے ہیں، آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں، یہاں پہ وہ کبوتر نہیں ہیں، یہاں پہ کالی چونچ کے نظر آتے ہیں، اور جو اچھے کبوتر ہیں جو باہر چلے گئے ہیں وہ تھوڑی مومی چونچ میں نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد ہے مکمل سفید تو نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں میرے بھائی، نام جو پیدا کیا ہے نا، نام جو پیدا کیا ہے، دیکھیں سب کے پاس اچھے برڈز ہیں، سبھی اڑ رہے ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں، میاں صاحب والے بھی اچھے ہیں، چوئی صاحب والے بھی اچھے ہیں، میر صاحب والے بھی اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ان کو استعمال کیسے کیسے کیا گیا ہے۔ اب کیونکہ تعداد میں جو نام کمایا ہے، تعداد میں کبوتر جو آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں وہ چوئی صاحب والے گئے ہیں ٹیڈی، ٹھیک ہے، اور نام بھی سب سے زیادہ انہوں نے کمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب جب تعداد میں وہ کبوتر باہر گئے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے کالی چونچ کے میاں صاحب والے، ٹھیک ہے۔ تو باقی میر صاحب والے بھی برڈز اڑتے ہیں، وہ بھی سفید چونچ کے ہیں، ان کی دیکھیں بنانے کا طریقہ اپنا اپنا ہے، سب کا بنانے کا طریقہ اپنا اپنا ہے۔ اب میرے پاس ہے، میں نے اپنے حساب سے بنانے ہیں، آپ کے پاس ہیں آپ نے اپنے حساب سے بنانے ہیں، تو وہ پھر ڈفرینٹ آ جاتا ہے، تھوڑا بہت 19-20 آ جاتا ہے، 18-20 بھی آ جاتا ہے۔ تو وہ اب جو کالی چونچ کے آپ نے دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ نے میاں صاحب والے دیکھ لیے ہوں، ٹھیک ہے۔ چوئی صاحب والے کبوتروں میں سے بھی کالی چونچیں نکلتی ہیں، مومی چونچیں بھی نکلتی ہیں۔ تو اب یہ بات نہیں ہے کہ آپ کالی چونچ والے کو بھی کہہ دیں کہ بھئی کالی چونچ والا اچھا نہیں ہے، مگر میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے کہ جو نام مقام حاصل کیا چوئی صاحب والے کبوتروں نے، ٹیڈی کبوتروں نے، وہ شاید کسی اور کبوتروں نے نہ حاصل کیا ہو۔ اڑے وہ بھی بہت ہیں، بڑے زبردست اڑے ہیں، کیونکہ اگر آؤٹ آف کنٹری کبوتر تعداد میں گئے ہیں وہ یہ چوئی صاحب والے گئے ہیں ٹیڈی، تو وہ پھر وہیں سے لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں چکر کیا ہے، بھوک کا چکر ہے، آپ اس چیز کا اندازہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ جیسے حالات ہیں پاکستان کے، ہر بندے کو اپنے پیٹ کی پڑی ہے، تو پھر یہاں پہ بھی دوستوں وہ کبوتر ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ پنجابی جی کہتے ہیں میں نے نوٹ وہا میرا موڈ بنے، تو یہاں پہ وہ حساب ہے، کچھ چند ایک نام ہوں گے جو سیل نہیں کرتے ہوں گے، باقی سبھی نام سیل کرتے ہیں۔ اب جب ان کو آفر کر دی جاتی ہے بڑے پیسوں کی تو وہ اچھا کبوتر نکل جاتا ہے، اور جب نکل جاتا ہے پھر ہم اس کے پٹھیوں پٹھوں سے تیار کرتے ہیں، پھر بریڈ وہ ہمارے لیے وہ اس کا پٹھی پٹھا پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر کوئی اور آتا ہے پھر اس کو لے جاتا ہے، پھر وہ نسل کشی زیادہ ہوتی ہے۔ جب نسل کشی زیادہ ہوگی پھر کہیں نہ کہیں فرق آ جائے گا، کہیں نہ کہیں فرق آ جائے گا کبوتروں میں، پھر اس لیے لوگ باہر کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے برڈز لے کے آتے ہیں، وہ 1-2-3 پیڑھیوں میں ہوں گے، کیونکہ ابھی تک دیکھ لیں جو عرب ممالک کے بڑے نام ہیں وہ چوئی صاحب سے انہوں نے جو بڑے پرندے لیے ہیں ابھی تک دکھاتے ہیں، ابھی تک میں چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھتا ہوں ان کے، ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہوں، یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں کہ ابھی تک وہ بڑے کبوتر دکھاتے ہیں، کئیوں نے بت چھوڑ دیا، کئیوں نے نہیں چھوڑا، اور اگر جن کے پاس یہاں پہ ہوں گے لاہور میں یا پاکستان میں شاید اب نہ ہو،
کیوں؟ کیونکہ یہاں تو وہ سیل ہو چکے ہیں، تو یہاں پھر وہ بنا ہی نہیں سکے، ختم کر دیے. کئیوں نے اپنی غربت کی وجہ سے ختم کر دیے، کئیوں نے پیسے کے لیے دے دیے کبوتر. اب وہ جو کہنے کا مقصد ہے دوستو، جتنی زیادہ نسل کشی ہوگی اتنی ہی بریڈ میرے مطابق خراب ہوگی، کیونکہ ہر بندے کے پاس وہ دماغ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ پھر زیادہ نسل کشی ہوگی، زیادہ بریڈ جو ہے وہ پھر عام ہوگی، تو پھر عام ہاتھوں میں بھی جائے گی. تو پھر کئیوں کے پاس دماغ ہوتا ہے، کئیوں کے پاس نہیں، تو وہ جتنا پھر خراب بھی ہوتے ہیں کبوتر. اس لیے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ جو بڑے نام ہیں وہ رجحان کر رہے ہیں باہر کا، آؤٹ آف کنٹری کا، عرب ممالک کا، کہ وہاں پہ برڈز چلے گئے تھے، وہاں سے لے کے آتے ہیں. 1-2 پیڑھی چلے ہوئے برڈز لے کر آتے ہیں، پھر اپنے ذہن کے مطابق تیار کرتے ہیں. جن میں ایک بہت بڑا نام ہے جی میاں احمد صاحب کا. انہوں نے ادھر سے بھی بہت کبوتر لیے ہیں، بڑے بڑے ناموں سے لیے ہیں، رزلٹ تھا بھی، آیا بھی ہے. مگر وہ ان کو جو افاقہ ہوا ہے میاں احمد صاحب کو، وہ احمد قمر صاحب سے ہوا ہے. ان سے حاصل کیے انہوں نے برڈز، اور اپنی مہارت کے ساتھ انہوں نے تیار کیے، کیونکہ ایک زبردست نالج رکھتے ہیں، اچھے انسان ہیں. تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے، 2021-2024 کے وہ چیمپئن بھی ہیں. تو باقی یہ اسی طرح سے ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ برڈز اچھا ہے. اب دیکھیں آپ کی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ باہر سے کبوتر حاصل کر سکیں، تو آپ یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں، مگر ایک خاص دماغ آپ کو لڑانا پڑے گا، اپنی دماغ کو استعمال کرنا پڑے گا. لوگوں کے پاس یہاں پہ بھی ابھی کبوتر ہیں، ٹھیک ہے، تو مگر تلاش کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، کالی چونچ میں بھی ہیں چوئی صاحب والے. یہ بالکل بات غلط ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں چوئی صاحب کی نہ بھی بات کریں، آپ اچھے ٹیڈیوں کی بات کر رہے ہیں. مگر اچھے ٹیڈیوں کی میں بات کروں تو دیکھیں نام کمایا نا، کنہوں نے کمایا؟ سب سے زیادہ نام جو ٹیڈیوں میں کمایا وہ چوئی صاحب والے کبوتروں نے کمایا. وہ اسی طرح وہ کالی چونچ میں بھی نکلتے ہیں، وہ تھوڑی مومی چونچ میں بھی نکلتے ہیں. تو میاں صاحب والے جو ہیں وہ کالی چونچ کے ہیں زیادہ، اڑ وہ بھی رہے ہیں. دیکھ لیں وہ حیدر بھائی کے پاس وہ بھی زبردست رزلٹ آیا ان کا، وہ بھی میاں صاحب والے کبوتر اڑے، تو بڑی گرمی میں اڑے. تو ہم نے میرا جو ذہن ہے، میرا ایک اپنا دماغ ہے دوستو، ہر بندے کا اپنا دماغ ہوتا ہے. فالو کریں آپ بلڈ لائن کو، اس کے بعد اس کے پوائنٹس کو. ٹھیک ہے، جہاں پہ بلڈ ہے وہاں پر پوائنٹ بھی ہیں، پوائنٹس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ اچھے بلڈ کا، اچھے جینز کا کبوتر ہم نے پہچان کہاں سے کرنا ہے؟ اس کے پوائنٹوں سے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں، ہم اگر میاں صاحب کے برڈز لے کر آتے ہیں، ہمیں اتنا تو اندازہ ہے نا کہ یہ پرانے برڈز ہیں اور اچھے معیاری اڑ رہے ہیں، تو یہ بلڈ لائن کے ہیں، یہ خاندانی کبوتر ہے. اب ان کی پہچان ہم نے وہ پھر اسی طرح سے دیکھ بھال کے اپنے طریقے سے کہ یار پوائنٹس میں اچھا ہو کبوتر، کیونکہ ہماری اپنی بھی تو چوائس ہوتی ہے نا، کچھ اچھے تو وہ ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی بنتر، باڈی سٹرکچر، اس کی چمک، اس کا رنگ ڈھنگ، یہ چیزیں پھر پوائنٹس میں آ جاتی ہیں. پھر یہ چیزیں دیکھ کے ہم رکھتے ہیں کہ یار خوبصورت بھی ہو پرندہ، اگر ہم چار پیسے دے کر اس پرندے کو حاصل کیا ہے تو وہ خوبصورت بھی ہو. تو باقی یہ اسی طرح سے ہے. اس بھائی کو میرا جواب ہے کہ مون بھائی کو، کہ مومی چونچ میں بھی ہے، کالی چونچ میں بھی ہے. کالی چونچ کے بھی اچھے ہیں، مومی چونچ کے بھی اچھے ہیں. زیادہ نام چوئی صاحب والے کبوتروں نے کمایا ہے، تو وہ بالکل زیادہ تعداد میں کبوتر وہ باہر گئے ہیں. یہاں پر بھی ہیں، مگر پیسوں کی وجہ سے وہ کبوتر بک چکے ہیں، یا کئیوں کے پاس ہوں گے بھی، تو وہ زیادہ تعداد میں بک چکے ہیں نا. اب وہ جن کے پاس ہیں وہ شاید وہ نام گمنام ہے، شاید وہ بیچتے نہیں ہیں. پھر جو بڑے نام ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ باہر جا رہے ہیں اور ان برڈز کو دوبارہ واپس لا رہے ہیں، پھر بنا رہے ہیں. یہ اس طرح سے ہے میرے مطابق. تو باقی چلیں، تو یہ سلسلہ کار تھا دوستو. آج ہم نے جانا ہے، آج ہمارے گھر میں پروگرام بھی ہے، مگر پھر بھی جانا ہے. ابھی کال کرتے ہیں، شاید بھول نہ گئے ہوں استاد جی. آج ہمیں استاد شیخ اختر صاحب نے ٹائم دیا تھا جی، 3:30 بجے کا ٹائم دیا تھا مت مارو کی چھت پر. ٹھیک ہے، وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ، گفتگو کریں گے ان سے، اور ان کے برڈز بھی دکھائیں گے جیٹ میں اڑے ہوئے، کیونکہ ان کی پرفارمنس بھی اچھی رہی ہے جیٹ میں. تو باقی اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا. اسموک بہت زیادہ ہو گئی ہے دوستو، کیئر کریں اپنی بھی، ماسک پہن کر نکلا کریں باہر. تو
کیونکہ لاہور شہر میں جو حال ہوا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. بورے میں ساتھ ساتھ ایک ہاتھ سے کرتا جا رہا ہوں. یہ دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں جی, جو وہ دیکھیں کوئی چھت, یہ ایریا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوسری طرف دھرم پورے کا ہے, کوئی چھت نظر آ رہی ہے, یہاں سے چھتیں بھی نظر آتی تھی. اب جو بھائی باتیں کرتے ہیں کہ جی لاہور میں کہتا ہوں نا پولوشن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. یہ دیکھ لیں اب یہ موسم کتے کا ہے, یہ دیکھ لیں دور وہ مینار دیکھیں مسجد کا, آپ کو بالکل دھندلا نظر آ رہا ہے. ادھر چھتیں ہیں وہ دیکھیں, شاید آپ کو ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہیں, نہیں شاید آ ہی رہی ہیں آپ کو, نہیں چھتیں تو نہیں نظر آ رہی, یہاں سے آتی ہوتی تھی. چلیں یہ دیکھیں, تو یہ دیکھیں دوستو اتنی پولوشن ہے اس قدر. اب یہاں پر اب کیا بندہ کبوتر بازی کرے, یہاں پہ اڑائے گا, اوپر سامان پہ دیکھے کچھ بھی نہیں. بڑی مہارت سے کبوتر کو اڑانا, پھر نئے کبوتر پکے کرنے, پرانے پھر اس طرح ضائع بھی ہو سکتے ہیں. میں نے تو ابھی چھت بند رکھی ہے, خیر وہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ میرے برڈز تھوڑے سے ڈھیلے ہو گئے تھے, ڈسٹرب ہو گئے تھے. تو باقی انشاءاللہ یہ بھی ان کو تھوڑا سا ناشتہ وغیرہ کرواتے ہیں بھوروں کا, کیونکہ وہ کہتے ہیں رات کی روٹی میں نا طاقت بہت ہوتی ہے. تو وہ کئی بچی بھی پڑی ہوئی تھی, کوئی اسپیشل بچا کے نہیں رکھی تھی, پڑی ہوئی تھی. وہ بھی میں کچن میں گیا تھا تو میں نے دیکھا تو روٹی پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا چلیں بھورے کرتے ہیں, تھوڑے تھوڑے کبوتروں کو کھلاتے ہیں, اور صفائی بھی کرنی ہے. دوستوں صفائی کا خاص خیال رکھا کریں, ٹھیک ہے. پنکی کوپکس کے ساتھ نہلائی دیا کریں کبوتروں کو. اپنے دڑبوں میں مورٹین کے کوپکس کا چھنکاؤ کیا کریں, ٹھیک ہے. ہفتے میں 2 دفعہ کر دیں, 1 دفعہ کر دیں, کریں لازم, آپ کو پتہ چلے گا. تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں نا کہ وڈیاں دے کہے دا تے اولیاں دے کھادے دا بعد جو پتہ چلدا ہے. یہ تو مثال ہے نا بڑی بھروں کی بنی ہوئی ہے. تو آپ کا بھائی کہتا ہے کہ جی چنگے کھادے دا تے وڈیاں دے کہے دا, اے بعد چ پتہ چلدا ہے. تو یار یہ علم ہے, یہ اسی طرح سے یہ بانٹنے سے ہی بڑھتا ہے, اور ہم لوگ آپ کے لیے حاضر ہیں, جتنا اپنے پاس ہے وہ آپ کو دیتے ہیں علم. تو باقی صفائی کا خاص خیال رکھا کرے, ٹھیک ہے. یہ کئی دوست سردیوں میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی بھائی سردیاں آ گئی ہیں, بیٹھوں سے کھڈا بھر لیتے ہیں. تو کبھی میں بھی اس طرح کیا کرتا تھا, تو مگر آہستہ آہستہ نالج آنے سے, شعور آنے سے, تو کہ یار یہ نہیں, یہ گندگی ہے. برڈز کا طاقت میں ہونا یہی ضروری ہے. برڈز اگر طاقت میں ہوگا تو دوستوں کوئی سردی سے کچھ نہیں کہتی, سردی گرمی کچھ نہیں کہتی. مکمل فٹ ہو آپ کا برڈ, تو وہ فٹ کیسے ہوگا, وہ اچھی ڈائٹ سے ہوگا. اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور دوستوں اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو ضرور کامنٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ہم اگر کسی استاد کے پاس گئے ہوں گے ان کا نالج آپ کو لے کر دیں گے, اگر نہیں گئے ہوں گے تو اپنا دے دیا کریں گے نالج آپ کو. تو باقی انشاءاللہ دعا کیجیے گا. آج انشاءاللہ 3:30 بجے جائیں گے. شیخ صاحب کی طرف فون کال کر دیں گے ان کو, شاید کہیں اور نہ, کیونکہ یہ 1 ہفتہ پہلے ہمارا ٹائم ہوا تھا. تو ابھی ٹھہر کے ذرا ان کو کال کرتا ہوں کہ استاد جی ذرا آپ کو یاد ہے آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا تھا, آج شیخ صاحب سے ہمارا ٹائم ہے. شیخ اطہر المعروف شیخ لبنہ مت مارو والے, ان کے پاس جائیں گے. یہ ذرا دوستوں ویک جو ہے نا میرے لیے تھوڑا سا ہے, کہہ لیں کہ ذرا مصروفیات ہیں اس ویک میں. تو کیونکہ شادی ہے, کیونکہ یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ ہیں گھر میں. تو باقی دوستوں اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ شو کے ساتھ پھر ملیں گے. برڈز کا میں نے آپ کو شوق نہیں کروایا, معذرت کے ساتھ, کیونکہ اڑاتے ہوئے دکھاتا ہوں آپ کو. میں باہر بھی نکال دیتا ہوں, شاید میں ابھی نکالوں بھی یا نہ بھی نکالوں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ٹائم بھی تقریباً 10 بجنے کے قریب ہوں گے. بس ان کو آج میں کہتا ہوں ناشتہ ہی کروائیں گے. تو باقی کیونکہ آج گھر میں فنکشن بھی ہے, کوئی پروگرام بھی ہے, تو پھر اسی طرح. تو باقی انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ شو کے ساتھ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.